محفوظ یہی ہے۔ اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا، یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا۔ لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو۔ اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے۔ ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے۔ وہ ملکہ کی طرف سے، کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے۔ وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ ہے۔ ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی، اللہ چاہتا تو ایک آیت واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا۔ انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے۔ ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھا، اب جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے، اختیارات بھی دینے چاہیے۔ اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے، البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے، اس کا اختیار تو وائسرائے کو ہوگا نا ان لمٹس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے انسان کو کیا اختیار دیا ہے، حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے۔ چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں۔ جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا، لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو، یہ بھی اس نے کی ہوئی ہے، اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنی۔ مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے، تیرا قد اتنا کیوں تھا، نہیں پوچھنا۔ محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کا اختیار بھی دیا ہے۔ ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے علیحدہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو 1,00,000 روپے کا چیک لے لے فی نماز، تو سارے دنیا کے شیاطین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے۔ آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ یہ جی شروع تو انجی ہے، یہ آنکھ ہی نہیں کھل دی، تکو جناب کس نے آنکھ کھل دی ہوتی، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو ورگلائے گا، زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا۔ تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا۔ بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو۔ یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی
اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا۔ مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا۔ فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے۔ ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی، تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ سورہ الکہف میں آئے گا نا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ سر آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے، یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں۔ آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر، لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں۔ یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا، بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے۔ انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا ہو۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے۔
اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان۔ ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، پھر سلا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا۔ عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ 3 رکوع کی آخری آیت میں آ گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہے، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے
لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے. زمین پر انسان ہے. اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے. جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے. اسی کا نام اجتہاد ہے. غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کر لے. میں ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت، رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے. اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے. پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا، گویا کہ وہ باغی ہے. اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے. یہ دار الامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی، تو اللہ فیصلہ چکا دیتا. لیکن مہلت دی ہے. لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے. گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین. صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق، وہ خلافت کا اہل ہے. تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے، اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد مچایا. انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی پھر زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا. ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا. جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے. خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے. یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے. اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم یہ ہے، authority turns to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر. اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا، خوریزی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے.